اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھو۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا پھر سنا، اس نے کہا بات کیا ہے؟ ایک نے کہا آپ کے سامنے بیٹھے عباس بن عبد الملک، عباس بن ولید بن عبد الملک، پوچھو اس سے میری زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی دستاویز ہے؟ عباس بولے میرے پاس دستاویز ہے، مجھے میرے بابے نے دی ہیں۔ آنے والے نے کہا میں کافر ہوں، ذمہ ہوں۔ عمر دستاویز پہ فیصلہ نہ کر، تمہارے پاس مسلمانوں اللہ کا قرآن ہے، قرآن پر فیصلہ کر، مجھے قبول ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس کو زمین دے دو، کھڑے ہو کر کہا اللہ تیرا شکر ہے، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی جس کی ہدایت کے لیے قرآن موجود ہو۔ ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، خدا را اس کو سامنے رکھو، بربادیوں تباہیوں سے بچو۔ فرماتے ہیں 7 سال تک قحط ہوا، اللہ نے پیغمبر کی طرف وہی فرمایا اپنی قوم کو بتا دو اتنے میری طرف یہ بڑھیں ان کے گھٹنے گھس جائیں، یہ چلتے رہیں میری جانب، ہاتھ آسمان کی طرف یوں اٹھائیں کہ آسمان کو پکڑ بھی لیں، یہ دعائیں کرتے رہیں، ان کی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا قبولیت سے کب نوازا جائے گا؟ سنو اللہ کیا پیغام دو قوم کو؟ فرمایا اس قوم کو بتا دو مظلوم جو تڑپ رہے ہیں ان کا حق نہ مرے، ان کی آہوں کو سنو، ان کے آنسوؤں کو سنو، ان کے دردوں کو سنو، ان کے نالوں کو سنو۔ ہمارے پاس یہ دیکھنا ہے کسی کا حق مر تو نہیں گیا، کسی کا حق کھایا تو نہیں گیا، کسی کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور کسی کے لیے رونے والوں ہزاروں تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ تصور ہم نے دیکھنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے پوچھا سنا کی میں گزارا ہوندہ ہے؟ ہمارے ہاں تو حاکم بھی کہتا ہے 2 لاکھ نال گزارا نہیں ہے۔ خان صاحب 15,000 والے نو بھی پوچھ، صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ ریاست مدینہ ہے، لوگوں نے کہا جناب کتنے چلے ہو؟ کپڑے موڑے تے رکھے جو نے کہ کپڑے ویچن چلے ہیں اپنا کام۔ انہوں نے کیا تے قوم نو کون سنبھالے گا؟ تو انہوں نے کہ گھر کون چلائے گا؟ کہا اتنا وظیفہ مقرر کر دو حاکم ہے۔ فرمایا نہیں یہ زیادہ ہے۔ انہوں نے کیا کریں؟ کہا جتنا ایک مزدور کا ہے اتنا مقرر کرو، میں اپنے سسٹم کو وہاں لاؤں گا۔ یہ ہے نظام، یہ ہے نظام، یہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں۔ تو پوچھا کیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ سنا کی میں گزارا ہوندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی پورے علاقے وچ تیرے تے میرے تو علاوہ باقی سارے خوش نے، تیرے تے میرے تو علاوہ باقی سارے۔ کسی نے جا کے کہا گورنروں کے اتنے ہیں باقیوں کے اتنے، آپ نے کم رکھا ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہا انہوں جنہ بڑھاواں گے جس تے لاواں گے ان نہیں لگے گا، باقیوں کے لیے ضروری ہے میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ بات چیت سٹیٹ کی فائلیں چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے جو بھی سسٹم ہے۔ اسی دوران بیوی آ گئی، چراغ جل رہا تھا، بیوی آ گئی، کہنے لگی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، رشتے بارے کے بہت سوچا ہے، پہلے پھونک مار کے چراغ بجھایا۔ بیگم کہتی ہے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ فرمایا نہیں ناراض نہیں ہوا، کیونکہ تیل بیت المال کا چل رہا ہے نا، تو اپنی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہے نا، بیت المال کے تیل سے تو اپنی باتیں نہیں ہو سکتی نا۔ بیمار ہو گئے، حکیم نے کہا شہد ملاؤ۔ گھر میں کتنے پیسے پڑے ہیں؟ 2 درہم۔ 2 درہم دے کے بیگم نے ایک بندے کو سواری دے کے بھیجا، جاؤ حاکم وقت کے لیے شہد لے کے آؤ۔ لے کے آیا تو پہلے پوچھا اتنی جلدی کیوں میں آگے ہے؟ انہوں نے سواری لے کے گیا سی۔ فرمایا کاش میں مر جاتا، میری ذات کے لیے سرکاری سواری استعمال کیوں ہوئی ہے؟ کہا کتنے روپے دیے تھے؟ کہا 2 روپے۔ کہا 2 روپے کے علاوہ بیچ دو اس کو۔ شہد کو بیچا گیا۔ کہتے تھے کاش میں الٹی کروں اور میری الٹی اگر قوم کے لیے فائدہ مند ہوتی تو میں الٹی کر کے وہ نکال دیتا۔ شہد کو بیچو، اپنے 2 روپے بچا کے باقی بیت المال میں جمع کر دو، میں محمد عربی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ ہے نظام۔ ہم نے اس کی جانب خود بھی بڑھنا ہے، اپنوں کو بھی بحیثیت قوم۔ بہرحال ہماری کوئی اچھی پوزیشن ہے، سچی بات ہے، یہ کل کی جو پرسوں کی جو بدماشی ہے،
ہماری قوم کی جو رونے کی پیٹنے کی ایک ڈرامے پر قسم اللہ کی میں انتہائی پریشان اور شرمندہ ہوں. ہم کیسے دور میں رہ رہے ہیں؟ کم از کم ان ماں باپ کو مر جانا چاہیے کہ جن کے گھر میں اس طرح کی صفحہ ماتم بچی، اللہ ان کو موت دے دے تاکہ انہاں دی بچے رج کے رو لین، انہوں نے پتہ لگ جائے کہ روئی دے. اس حد تک دین مصطفیٰ سے دور. اور میں نے کئی مسخرے مولویوں کو دیکھا باقاعدہ فاتحہ کر رہے تھے، خدا دیو بندیو. ایسے لوگ جو جہالت کے مارے ہیں، خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. دین مصطفیٰ